مسجد اقصی، بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی کہا جائے، اس حوالے سے آپ بہت کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ مسجد اقصی کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ ہمارے لیے تو ساری دلیلیں، ساری باتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن ایک یہی بات کافی ہے کہ مسجد اقصی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی امامت کرائی۔ آپ مسجد اقصی کے اندر امام الانبیاء بنے ہیں، بس یہی ہمارے واسطے تو کافی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی فضائل اس حوالے سے منقول ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر باقاعدہ سفر کر کے جایا جائے اور وہاں عبادت کی غرض سے مستقل سفر کیا جائے۔ ایک مسجد حرام بیت اللہ، اور دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث کے اندر اس مسجد کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اور شام کے ان علاقوں کے فتح ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول پھر کیا بنایا گیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کو بنایا گیا۔ فرمایا دونوں میں کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا۔ روایت میں اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی آیا ہے، لیکن 40 سال کا فاصلہ بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر کعبے کے بانی کے طور پر تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی جو بنا تھی وہ کعبے کی منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کو حضرت جبرائیل نے نشانات بتائے، پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کو تعمیر کیا۔ ادھر بیت المقدس کو دیکھیں، فلسطین کی سرزمین میں انبیاء میں بڑے اولو العزم انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد اور موطن، کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے ہیں، جو ان کا آبائی علاقہ ہے، وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ یہ اس سرزمین کے ساتھ بھی مسلمانوں کی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بابرکت والی جگہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں جب بھی اس کا تذکرہ آیا، فرمایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس زمین کے وارث اللہ نے ہمیشہ ان لوگوں کو بنایا ہے کہ جو دکھنے میں بڑے کمزور تھے، جن کو کمزور سمجھا گیا، وہ لوگ جو دکھنے میں بڑے کمزور معلوم ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کا وارث انہی کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں اہل حق جب بھی کبھی اس علاقے میں بیت المقدس پر ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، وہ تھے کمزور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں، قوم نے کہا تھا یہ تو بڑے مضبوط قوم ہے، قوم عمالقہ، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑائی لڑیں گے؟ طالوت اور جالوت کا مقابلہ، اور لڑائی کے لیے میدان میں کوئی اتر نہیں رہا، کمزور لوگ ہیں، لڑ نہیں سک رہے ہیں۔ یہ انہی علاقوں میں یہ جنگیں ہیں۔ لیکن وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہ جالوت جو اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا جسم والا کہ وہ اکیلا لوگوں کو للکار رہا تھا، لیکن کوئی آنے کو سامنے تیار نہیں تھا۔ کمزور سے چھوٹے نو عمر حضرت داؤد کہ جن کو جنگ میں جانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن ایسے کسی وجہ سے آئے تھے، اور آئے تو انہوں نے اٹھا کر پتھر زور سے مارا، جالوت کے سر پہ سر کچل دیا اور فتح ہو گئی۔ تو یہ کمزوروں کو اللہ نے ہمیشہ یہاں فتح دی ہے۔ آج
اچھے اچھے بڑے بڑے عقل مند لوگ ان کو دیکھا کہ وہ ڈگمگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، بعض تو نادان ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان مجاہدوں نے غلطی کی، خام میں اتنے لوگوں کو مروا دیا، ایسے ہی انہوں نے چھیڑ لیا، اب جو ہے اتنی اسلحہ تو اتنا موجود نہیں ہے، مسلمان ممالک ساتھ نہیں دے رہے، جب پہلے پتا تھا نہیں ساتھ دے رہے تو کیوں لڑائی چھڑی تھی. یہ اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل مند دانش مند کہنے والے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے روز اول سے یہ زمین دی ان کو ہے جو کمزور سمجھے گئے. یہ کام اہل خرد سے بالا ہونے والا ہے. تو یہ جہاد اور اللہ کے راستے میں قتال یہ کسی طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہوتا، یہ ایمان کے بل بوتے پر ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ایمان موجود ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیں گے. اور مسلمانوں نے یہ آج ہی نہیں، اس سرزمین کے لیے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں. صلاح الدین ایوبی کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، میں مختصر کر کے اپنے درود پاک کی طرف آ رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی نے کوئی ایک دن میں فتح نہیں کیا تھا، کوئی 2-4 جنگوں میں فتح نہیں کیا تھا، کوئی 6 مہینے میں لڑائی لڑ کے فتح نہیں کیا تھا. کم و بیش 17 سال جنگ لڑی ہے صلاح الدین ایوبی نے. کتنے سال؟ 17 سال. کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. 17 سال جنگ لڑنے کے بعد قومیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں، ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے 17 سال بیت المقدس کے لیے جنگ لڑی اور لوگوں پر یہ واضح کیا کہ اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جو قیمت ادا کرنی پڑے ادا کر دینا. 17 سال کے اندر کوئی معمولی جانیں دی ہوں گی. بہرحال آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایمان کے بل بوتے پر ہے، اس کے لیے ایمان کی ہی ضرورت ہے. اللہ کی فتح و نصرت، اللہ کی مدد کی نشانیاں آج سب کے سامنے واضح ہیں. اپنوں کو نظر نہیں آ رہی، غیروں کو نظر آ رہی ہیں. اپنوں کو نظر نہیں آ رہی، غیروں کو نظر آ رہی ہیں. غیر اعتراف کر رہے ہیں، اپنے اگر نہیں مان رہے تو نہیں مان رہے، غیر تو مان رہے ہیں، ان کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. اس موقع پر میں اکثر ایک بات عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، جہاں بھی مجھے موقع مل رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا جب ہم مانگ رہے ہیں نا، ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ ہے، بیت المقدس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، فلسطینیوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اہل غزہ کے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو دعا مانگتے وقت دل کے اندر ہلکا پن نہ رکھیں. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ایسے دعا مانگو کہ تمہیں 100% یقین ہو کہ ادھر میرے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، ادھر اللہ قبول کر لے گا. اب مسلمان دعا بھی مانگ رہا ہے اور پھر حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر ٹیکنالوجی کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر ادھر اتنے ممالک کی مدد کو بھی دیکھ رہا ہے، ادھر مسلمانوں کی قسم پرسی کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا تو کر لیتے ہیں. کمزور نہ بنیں، کمزور نہ بنیں. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو حی و قیوم ہے، اس کی ذات سے کوئی بعید نہیں. اور یہ بیت المقدس کا سلسلہ تو رہا ہی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، ہم نے اس قوم کو وارث بنایا، الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جن کو کمزور سمجھا گیا تھا، جو کمزور تھے، لوگ کہتے تھے کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، غلیلوں سے لڑنے والے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی بات تو میں نے اس پر عرض کر دی. باقی اس حوالے سے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ مستقل اس حوالے سے کتابوں کو پڑھیں. کم سے کم اس موقع پر پچھلی تاریخ کے اندر ان 3 ادوار کو تو پڑھ لیں. پہلی، سن 15 ہجری میں حضرت عمر کے سامنے بیت المقدس کیسے فتح ہوا. یقین جانے آپ کا ایمان جاگ جائے گا. آپ اس بات کو مان لیں گے کہ بیت المقدس اسلحے سے فتح نہیں ہوتا ہے. بیت المقدس مسلمانوں کو اسلحہ سے نہیں ملا کرتا، بیت المقدس ایمان سے ملا کرتا ہے. عیسائیوں نے کیا کہا تھا عامر ابن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں وہ نہیں لگ رہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا. آپ ایسا کریں، جو آپ کا امیر ہے، جو بڑا ہے، اس کو بلائیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر جب پہنچے تو دیکھ کر انہوں نے کہا ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا. کنجیاں آپ کے سامنے ایسے ہی رکھ دیں اور آپ سے معاہدہ کیا اور بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے پیچھے ہٹ گئے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا کیسے؟ 1099 میں کس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا؟ کون لوگ تھے جن کی غداری تھی؟ ایک کالی بھیڑوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے. وہ کون لوگ تھے جو جن کے نام مسلمانوں والے تھے؟ انہوں نے عین جنگ کے موقع پر جب مسلمانوں کی یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ چل رہی تھی، انہوں نے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر کے الٹا مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا اور چھین کر اپنے ہاتھ میں بھی نہ رکھ سکے. کچھ عرصے کے بعد ان کو دے کے چلے گئے. یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیسے گیا؟ ایک یہ عنوان ہے. پھر دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے حاصل کیا؟ 90 سال پھر اس وقت انہی عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد پھر دوبارہ مسلمانوں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 17 سال جنگیں لڑ کر اس کو حاصل کیا. پھر مسلمانوں کے پاس آیا. پھر مسلمانوں سے پھر کیسے گیا؟ یہ تو آپ کے زیادہ پرانی نہیں، یہ 100 سال کی تاریخ ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے. کس طریقے سے عرب کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور اس کے اندر کس طریقے سے مسلمان کمزوری اور پسپائی کا شکار ہوئے، کس طریقے سے اسرائیل وجود میں آیا اور کس طرح ان کی فوجیں قابض ہوئیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس چلا گیا. جب اس پوری تاریخ کو پڑھیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ منافقوں کی منافقت سے بچیں، منافقوں کی منافقت سے بچیں. مسلمان کے روپ میں جو کافر موجود ہیں، جو بھیڑیے موجود ہیں، ان کو پہچاننا کی طرف آپ جائیں گے. اور دوسرا، مسلمان جب بھی کبھی سہولت مند، پسند، عیاش اور دین سے دوری میں مبتلا ہوئے، بیت المقدس ہاتھوں سے گیا ہے. یہ دو باتیں آپ کو کہ خلاصتاً سمجھ میں آئیں گی. اور حاصل کیسے ہوا اس کے پیچھے ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی. جب ایمان مضبوط ہوا، مسلمان اتحاد اتفاق کے اندر آ گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیت المقدس دے دیا.